نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ اسلام میں اچھے اخلاق کا درجہ بہت اونچا ہے۔ دوسروں کے کام آنا، ہر اچھے کام میں لوگوں کا تعاون کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ سب ایسی اخلاقی خوبیاں ہیں جو اسلام کی نظر میں نیکیاں ہیں۔ اس حدیث پاک میں گناہ کی دو علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ گناہ وہ ہے جو انسان کے دل میں کھٹکے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ دوسروں کے اس سے باخبر ہونے کو وہ شخص ناپسند کرے۔ اور اچھے اخلاق سے مراد عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے اور کھلے ہوئے چہرے اور میٹھی زبان کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کی جائے، سختی اور درستی سے ان سے پرہیز کیا جائے، مگر یہ ایک محدود مفہوم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو اس طریقے سے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لینے کا نام ہے کہ وہ آدمی کی پیدائشی عادت کی طرح بن جائیں اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں یہ فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنِ، کہ نبی علیہ السلام کا خلق قرآن ہی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے آداب اس طرح اختیار کر لیے تھے کہ اس کے احکام پر عمل اور اس کے نواہی سے اجتناب اسی طرح تھا کہ قرآن کی ہر بات آپ کی طبعی عادت بن گئی تھی۔ اچھے اخلاق کے اس مفہوم میں ارکان اسلام، حقوق اللہ، حقوق العباد، صبر، شکر اور عہد کا، وعدوں کا پورا کرنا، اچھا سچ بولنا، امانت کا پورا ادا کرنا، عدل کرنا، صدقہ، جہاد، یہ سب کچھ اسی میں شامل ہے۔ تو اس حدیث میں نیکی اور گناہ کی حقیقت کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ اچھی خندہ پیشانی سے پیش آئے، ان سے دوستی رکھے، ان پر مشقت نہ ڈالے، ان کے کام آئے، ان کے بوجھ اٹھائے، ان سے برا سلوک نہ کرے، ان کے ساتھ دست درازی بھی نہ کرے، اور بلا وجہ آپے سے باہر بھی نہ ہو جائے۔ اور گناہ یہ ہے کہ دل میں اس کو یہ کھٹک و شبہ ہو کہ نہ جانے یہ کام اللہ کی نظر میں کیسا ہے، دل میں تسلی اور تشقی نہ ہو، اور جس کے کرنے سے دل میں یہ خطرہ پیدا ہو کہ اگر لوگوں کو اس کا علم ہو گیا تو مجھے لوگ ملامت کریں گے اور برا بھلا کہیں گے۔ تو اس دنیا میں نیکی اور گناہ کی کشمکش جاری ہے اور جاری رہے گی۔ نیکی اور برائی کو پہچاننے کا یہ بہترین نسخہ ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ہر وقت اپنی آخرت کی فکر رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔